السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وقال تعالی في موضع آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى۔ قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و فضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، ابھی تک ہم اور آپ لوگ نوجوانی کی اہمیت کیا ہے، نوجوان کہتے کس کو ہیں، اور مرحلہ جوانی میں کیے جانے والے چند کام، اس کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سن رہے تھے۔ بڑا جامع خطاب رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس خطاب میں کی گئی عمل سے تعلق رکھنے والے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کیا گیا کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے مرحلہ جوانی کے مرحلے میں کیسے نوجوان مال اور عورت کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادر اسلام، یہ زمانہ، یہ دور، یہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر جگہ مختلف قسم کے فتنے پنپ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مختلف صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کی بیان کی ہیں۔ کہیں آپ نے فرمایا کالحصیر عوداً عوداً، فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ختم ہوتا نہیں کہ تیسرا آ جاتا ہے، پے در پے فتنے آ رہے ہیں۔ کالحصیر عوداً عوداً، کہتے ہیں، آپ نے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ حصیر جو ہوتی ہے جس پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کاڑیوں کی، لکڑی کی جو حصیر ہوتی ہے جس میں باریک باریک کاڑیاں پرو دی گئی ہوتی ہیں، تو ایک کے بعد ایک جس طرح کاڑیاں پروئی گئی ہوتی ہیں ویسے ہی فتنے ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے۔ ایک روایت میں عمر بن خطاب کے التی تموج کموج البحر کہا، سمندر کے موجے جس طرح ٹھاٹے مار رہے ہوتے ہیں ویسے ہی فتنے قرب قیامت میں ٹھاٹے مار رہے ہوں گے۔ تو فتنوں کی کئی صفات بتائی گئی ہیں۔ کہیں کہا گیا بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، سخت تاریک رات میں جس طرح تاریکیاں بالکل سخت ہوتی ہیں، اندھیرے جو سخت ہوتے ہیں، ویسے فتنے بھی سخت ہوں گے۔ آدمی کو جس طرح تاریک رات میں کچھ دکھائی نہیں دے گا، ایسے ہی فتنوں کے زمانے میں انسان کو حق دکھائی نہیں دے گا، حق سنائی نہیں دے گا، حق بولنے کی انسان جسارت نہیں کر پائے گا۔ کہیں پر فتنے کو فتنۃ السراء، فتنۃ الدہیمہ، فتنۃ الضراء، یعنی بے شمار فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ میرے بھائیو، فتنے بہت ہیں۔ فتنوں میں دو فتنے جن کا مجھے آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے۔
ایک ہے نوجوانی میں مال کا فتنہ، انسان حلال حرام کی تمیز کیے بغیر نوجوان صرف کمانے میں لگ جائے، مال جمانے میں لگ جائے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور دوسرا فتنہ جس میں اکثر نوجوان مبتلا ہوتے ہیں وہ ہے عورت کا فتنہ، شہوت کا فتنہ۔ یہ دو بڑے فتنے ہیں۔ دیکھیں کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فتنوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ان دو فتنوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، اے لوگو دنیا کے فتنے سے بچو۔ دنیا کے فتنے سے مراد مال کا فتنہ ہے، مال کے فتنے سے بچو، عورت کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ ہوا ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ تو یہاں پر دو فتنوں کا ایک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر حافظ عبد الغفور صاحب نے جو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ انسان کے دل میں شہوت ڈال دی گئی ہے، حرص اور طمع ڈال دی گئی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، عورت کی محبت، عورت کی محبت، اولاد کی محبت اور مال کی محبت، یہ تینوں چیزیں ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے، فطری چیز ہیں۔ لیکن یہ محبت اگر اپنے تقاضوں کو پورا نہ کریں یا ناجائز طریقے سے انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ بن جاتا ہے اور عورت بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ دیکھیے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ مال اور عورت شروع ہی سے انسان کے لیے فتنہ بنے۔ اسی لیے دانشوران کہتے تھے کہ تین ذا سے بچو، زن، زر، زمین۔ زن، زر، زمین۔ زن کا مطلب عورت، زر کا مطلب مال، زمین کا مطلب زمین۔ یعنی تینوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی ضمیر کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اس کے دین و ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین ذا سے بچنے کی اہل دانش جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے۔ دیکھیں عورت فی نفسی ہی فتنہ نہیں ہے، عورت بذات خود اٹ سیلف یہ فتنہ نہیں ہے، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کیریکٹر کی وجہ سے، اس کے بیہیویئر کی وجہ سے وہ فتنہ بن سکتی ہے۔ بذات خود وہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا تمام کی تمام مال و متاع ہے، سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس دنیا میں سب سے بہتر چیز عورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے دنیا کے اندر دو چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی؟ دو چیزیں مجھے پسند ہے۔ پہلی چیز ہے عورت اور دوسرا خوشبو۔ خوشبو اور عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور کسی فتنے والی چیز کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، لیکن وہ فتنہ بن سکتی ہے اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، یا اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ناجائز طریقے سے اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے عورت کے فتنے سے بچیں۔ کئی مقامات پر ان کا ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اور وہ حدیث بخاری کی سب سے پہلی حدیث کون سی ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها۔ یہاں پر بھی دو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی، ایک عورت، ایک دنیا۔ یعنی کوئی آدمی ہجرت اس لیے کرتا ہے تاکہ کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، کامل ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ایک عورت کے خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ اور الی دنیا یصیبها، یا مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو اس کو مکمل ثواب نہیں ملے گا، کیوں؟ اس کی نیت خالص نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دو چیزوں کا ایک وقت آپ نے تذکرہ فرمایا، مال کا اور عورت کا۔
تو یہ دو فتنے میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور جب انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے یا تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے یا اس کی جان چلی جاتی ہے۔ عورت کا فتنہ، اس کی وجہ سے دین و ایمان برباد ہو سکتا ہے یا جان برباد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت کے فتنے سے بچو۔ آپ نے کہا ما ترکت بعدی اضر ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے میرے بعد ایک مرد کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ فتنے بہت ہوں گے، فتنے بہت ہوں گے، لیکن مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ایک عورت ہو سکتی ہے۔ ایک عورت جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ ایک عورت ہو سکتی ہے۔ دوسری روایت میں کہا کہ عورت کے فتنے سے بچو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ ہوا وہ عورت کا فتنہ ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ حابیل کا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ برکت دے۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا حابیل کا قتل ہوا، کس نے کیا؟ بھائی نے قتل کیا، قابل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ شادی کرنا۔ اس وقت دستور یہ تھا حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اس سے قابل نکاح کریں، قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو اس سے حابیل نکاح کریں۔ تو اس وقت ایک عورت تھی جس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ سب سے پہلا فتنہ ہوا ایک عورت کے ذریعے اور قتل ہوا ایک عورت کے ذریعے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ۔ بڑا طویل قصہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا کہ اے نبی تم ان لوگوں کے پاس حابیل آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا قصہ بیان کرو۔ تو ان دونوں میں اختلاف ہوا کہ کون کس سے نکاح کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قربانی دو۔ اب ان دونوں نے قربانی دی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے مارے غصے میں کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ شروعات کہاں سے بھی؟ ایک عورت سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ نوجوانی کے اندر عورت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام عمر کے۔ طفولیت کی عمر کے مقابلے میں، بڑھاپے کی عمر کے مقابلے میں نوجوانی کے اندر خواہشات، جنسی خواہشات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری روایتیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ وہ حدیث مشہور ہے، ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حالت روزہ میں بوسہ لینے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول نے بوسہ لینے کی اجازت دے دی، اپنی بیوی کو بوسہ لینے کی اجازت دی، اس لیے کہ بوڑھے پر میں کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی۔ ایک نوجوان شخص آیا، اس نے بوسے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحلہ جوانی میں آدمی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ تو نوجوانی کی عمر میں انسان اپنی جنسی خواہشات میں قابو رکھے، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک نوجوان کو اجازت نہیں دی۔ اور وہ روایت بھی مشہور ہے حضرت وائل بن حجر کی کہ ہم لوگ کچھ نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نحن شوۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلہ وفی روایت 20 یوما۔ ہم لوگ کچھ نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 20 دن ہم آپ کے پاس رکے۔ تو فاشتقنا اور اشتہینا الی اہلنا، چند دن گزرے، 20 دن کا ذکر ملتا ہے کہ 20 لیلہ، 20 دن تک ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے رکے۔ اس کے بعد ہمیں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اپنے گھر لوٹ جائیں، نوجوان تھے، کہتے ہیں نحن شبابۃ متقاربون، نوجوان تھے، گھر کی خواہش پیدا ہوئی، بیوی بچوں کی یاد آئی، جانے لگے۔ تو یہاں بھی یہ بات معلوم ہے نوجوانوں میں زیادہ جنسی خواہشات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، تم چلے جاؤ، جب جاؤ تو اپنے دین میں، اپنے گھر میں دین قائم کرنا، ان لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، جب نماز کا وقت ہو تو نماز قائم کرنا۔ تو بڑی طویل روایت ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے نوجوانوں کے اندر زیادہ خواہش ہوتی ہے عورت کی۔
اور وہ روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اللہ کے رسول نے خاص کر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے نوجوانوں کی جماعت یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ نے کہا نوجوانوں کی جماعت تم لوگوں میں جو نان و نفقے کی طاقت رکھتا ہو خرچ برداشت کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص حکم دیا. معلوم یہ ہوا اس عمر میں انسان زیادہ اس فتنے کا شکار ہوتا ہے. مرحلہ جوانی میں انسان زیادہ عورت کے فتنے کا شکار ہوتا ہے اور اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. جیسا کہ سب سے پہلا جو واقعہ دنیا کے اندر ہوا تھا وہ اسی عورت کا فتنہ. اس کے بعد دیکھیے ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ البقرہ جو قرآن کی ابتدا میں سورت ہے سورۃ البقرہ. اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کو بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ بڑی طویل روایت ہے, تقریباً 10-12 آیتیں ہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کئی آیتیں ہیں جس میں ایک واقعے کو اللہ نے بیان کیا. بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, مر گیا. اب لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر شکایت کرنے لگے کہ ایک آدمی مر چکا ہے, یہ ہم ممکن ہے کہ آپ ہی کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے, اب مسئلے کا حل کیسا ہو؟ انسان مر چکا ہے, اب مقتول سے کیسے معلوم کریں کہ اس کا قتل کس نے کیا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے اوپر مار دے. جس انسان کا قتل ہوا ہے اس کے اوپر مار دے, وہ انسان زندہ ہوگا اور اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. ہوا اسی جیسے ذبح اور بڑا تفصیلی واقعہ ہی ہے. لوگوں نے بیجا سوالات کیے, گائے کیسی ہو, جوان ہو, بوڑھی ہو, کالی ہو, گوری ہو, کس رنگ کی, بہت سارے سوالات کیے گئے. بالآخر ان کو ایک گائے مل گئی جس طرح اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا, ڈسکرائب کیا تھا. تو ایک گائے مل گئی. اس کے بعد انہوں نے گائے کو قتل کیا, گائے کو ذبح کیا اور اس کے بعد اس کا گوشت جو ہے اس انسان پر مار دیا, وہ انسان زندہ ہو گیا. دیکھیے اللہ کی قدرت کیسی ہے. ایک مردے کو جس گائے کو قتل کیا گیا وہ مردہ ہے. مردے کے ذریعے مردے کو اللہ نے زندہ کر دیا. مردے کے ذریعے مردے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. گائے کا گوشت جو مردہ ہے اس کے ذریعے اس گوشت کو ایک مردے پر مارا گیا تو وہ انسان زندہ ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے بتا دیا. تو در حقیقت اس کو قتل کرنے والا اس کا ایک بھتیجا تھا. اس کو قتل کرنے والا ایک بھتیجا تھا. قتل کیوں کیا اس نے؟ اس آدمی کی ایک بیٹی تھی, اس کا مال تھا. اس آدمی کا بہت سارا مال تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی. وہ سوچتا تھا کہ کبھی آدمی مر جائے, میرا چچا مر جائے تو میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں گا اور مال لے لوں گا. انتظار کیا وہ آدمی جو ہے مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو اس نے خود کیا کر دیا, اس لڑکی کے خاطر اور اس مال کے خاطر اس آدمی کو قتل کر دیا. اپنے سگے چچا کو اس نے قتل کر دیا. جب وہ قتل ہو گیا تو پھر یہ واقعہ پیش آیا. تو یہاں پر اس نے اپنی خود چچا کو قتل کیا محض اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرنے کے لیے اور اس کی پراپرٹی کو لینے کے لیے. یہ دو چیزیں, مال کو لینے کے لیے اور اس عورت کو لینے کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ دو چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی. یہ دو چیزیں انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے, مال اور عورت. تو محدثین نے, مفسرین نے یہ بتایا انہی دو چیزوں کے لیے اس نے مال کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرنے کے لیے اس نے اپنے چچا کو قتل کیا. تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. تو یہ ایک عورت تھی جس کی وجہ سے ایک بے قصور کو قتل کیا گیا. وہاں پر ایک عورت تھی جس کی وجہ سے ایک انسان کو قتل کیا گیا. ایک عورت ہے جس کی وجہ سے ایک پاک دامن نبی حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. مشہور واقعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے اندر بڑا تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا. وراودت التی هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بہت سے آیات میں اللہ رب العالمین نے پورے واقعے کو بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، وہاں سے عزیز مصر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے ایک قافلے کے ذریعے. جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچ گئے چند درہموں میں، وہاں قافلے والوں نے عزیز مصر کو حضرت یوسف کا بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر جو وزیر تھا، مصر کا گورنر کا وزیر تھا، وہ اس کے پاس جو ہے گھر میں رہتے تھے. اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر کے اندر رہے. جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے اور بڑے خوبرو سے، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت انسان تھے. جیسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہونے لگے، عورت کی نیت بدلنے لگی، عورت بدنیتی کی شکار ہونے لگی. اور حضرت یوسف کے تعلق سے آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی تھی. ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے ایک آدھی دنیا کی خوبصورتی دی گئی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر خوبصورتی کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصے کی خوبصورتی پوری دنیا میں تقسیم کی گئی، ایک حصے کی خوبصورتی حضرت یوسف کی والدہ کو دی گئی، اور تیسرے حصے کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہوئے اور عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑے نوجوان ہوئے. تو ان کی نوجوانی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے عزیز مصر نے ان کے ساتھ بدنیتی کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا اور انہیں بدکاری کی دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام جو اس سے بچتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں بتائی تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں بھی دیکھ لیا تھا کہ 11 ستارے سورج چاند جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو کچھ سینس ان کے اندر تھا کہ اللہ رب العالمین کے کوئی خاص برگزیدہ بندے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا. اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا. اور یہی بات اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اس عورت نے حضرت یوسف کا قصد کیا، ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. حضرت یوسف بھی اس کی طرف پلٹ جاتے اگر اللہ کی نشانی کو نہ دیکھتے. اس لیے کہ عورت ہے ایسی چیز، عورت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا تقوی طہارت ختم ہو سکتا ہے، انسان فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے انسان عورت سے جتنا دور ہو، جتنا دور رہ سکتا ہے دور رہے. یہ نہ سوچے کہ میں اپنے آپ پر مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس ہے، میں اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتا ہوں. نہیں، کبھی کسی عورت کے قریب نہ جائے، کبھی کسی عورت سے تعلقات نہ رکھیں، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے مینٹلی ہو، چاہے سوشل میڈیا پر کنیکٹڈ ہو. کسی بھی اعتبار سے کسی غیر عورت سے، کسی اجنبی عورت سے تعلقات نہ رکھیں، چاہے اسکول میں ہو، چاہے کالجز میں ہو، چاہے یونیورسٹیز میں ہو. کسی بھی طرح کے تعلقات نہ رکھیں، اس لیے کہ عورت کبھی بھی فتنہ بن سکتی ہے. اور عورت سے انسان جب بھی بات کرے کبھی پولائٹلی بات نہ کرے، کبھی بھی نرمی کے ساتھ بات نہ کرے بلکہ سختی کے ساتھ بات کرے. کبھی اس کو یہ موقع نہ دے کہ اس کے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی نرم پہلو آ جائے. عورت کے ساتھ ہمیشہ انسان سختی کا رویہ برتے ہیں، سختی کا رویہ ہمیشہ برتے ہیں. انسان کو اگر بچنا چاہے انسان تو ہمیشہ عورت سے دور رہے. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت ایسا فتنہ ہے کہ اگر حضرت یوسف نے اللہ کے نشانی کو نہ دیکھا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام چلے جاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کہا من اراد بأهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا. عین جوانی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا. وجہ کیا؟ ایک عورت تھی. ایک عورت کی وجہ سے اس عین مرحلہ جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً 7 سال جیل کے اندر گزارنے پڑے. تو یہ ایک عورت ہے جس کی وجہ سے انسان قتل کرنے پر بھی اتر آ سکتا ہے، انسان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، انسان کی پراپرٹی بھی جا سکتی ہے، انسان کی عزت بھی ختم ہو سکتی ہے. دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے.
بنی اسرائیل کا، بڑا بخاری شریف اور مسلم شریف کا واقعہ ہے، جریج کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، کہ ماں کے گود میں بات کرنے والے صرف 3 بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں بات کیا، وہ 3 طرح کے بچے ہیں، جن میں سے ایک وہ بچہ ہے جس نے جریج کی برات کا اظہار کیا، حضرت جریج کی پاک دامنی کا اظہار کیا۔ جریج ایک بڑے نیک اور متقی آدمی تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا وَكَانَ جُرَيْج رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً، کہ انہوں نے ایک گرجا گھر بنا رکھا تھا، اپنے لیے عبادت گاہ اس نے بنا رکھا تھا، اور وہ اس گھر کے اندر وہ بندہ ہمیشہ عبادت کیا کرتا، اللہ کو یاد کرتا، اور جس طرح کا طریقہ اس شریعت میں تھا اس طریقے کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتا، اور وہ نماز پڑھا کرتے، روایتوں کے اندر وہ یصلی، نماز کا طریقہ جو شریعت میں تھا اس اعتبار سے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک دن جو ہے ان کی والدہ آئی اور آواز دی، حضرت جریج جو ہے پریشان ہوئے کہ میں نماز مکمل کروں یا اپنے والدہ کا جواب دوں، تو انہوں نے نماز کو کمپلیٹ کرنا مناسب سمجھا، نماز بڑی دیر تک وہ نماز پڑھتے رہے، والدہ چلی گئی۔ پھر دوسرے دن والدہ آئی، پھر آواز دینے لگی حضرت جریج نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر حضرت جریج نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی، نماز مکمل کر رہے ہیں، والدہ چلی گئی۔ پھر تیسرے دن والدہ آئی، پھر آواز دیا تو حضرت جریج نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح 3 دن جو ہے والدہ آئی اور آواز دیتی رہی، لیکن حضرت جریج نے ان کو جواب نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز میں تھے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں راجح قول یہ اگر نفل نماز ہو اور والدہ کسی خدمت کے لیے بلائیں تو آدمی جا سکتا ہے، نفل نماز، فرض نماز کے اندر نہیں۔ تو خیر اس عورت کو غصہ آیا، ان کی والدہ کو غصہ آیا، تو والدہ نے بدعا دی، والدہ نے بدعا دی۔ کیا بدعا دی؟ کہا اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ تو اس بندے کو، میرے اس بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ اس کو دیکھنا پڑے۔ اللہ اکبر، ایک نیک بندہ ہے، والدہ نے بدعا دے دی بغیر اختیار کے، بغیر سوچے سمجھے، ایک بہت ہی خطرناک بدعا دی ہے۔ کہا کہ ایک زانیہ عورت کا منہ جب تک نہ دیکھے، ایک زانیہ عورت سے جب تک اس کا سامنا نہ ہو اس وقت تک اس کی موت نہ آئے۔ دیکھیے زمانے قدیم میں زانیہ عورت کا منہ دیکھنا یہ بدعا کے طور پر تھا، آج لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، آن لائن پورنوگرافی یا گندی چیزیں لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے، ذہن فریش کرنے کے لیے، یا اپنے سابقہ گناہوں کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں۔ سابقہ گناہوں کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت جریج سے کہا تھا، ان سے بس یہ ہوا کہ اپنے والدہ کی بات انہوں نے نہیں سنی، والدہ کو انہوں نے لبیک نہیں کہا، نتیجے میں والدہ نے کہا کہ اس وقت تک موت نہ ہے، لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، جب تک کہ پروسٹیٹیوٹ کرنے والی عورت سے اس کا سامنا نہ ہو اس وقت تک اللہ اس کو موت نہ دے۔ اور اس کے بعد ہوا ایسی اتفاق سے اسی زمانے میں ایک خاتون تھی بنی اسرائیل کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيَّةٌ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا، بڑی خوبصورت عورت تھی جس کے بارے میں مثال دی جاتی تھی بِحُسْنِهَا، اس کی حسن جمال کی، اس کی خوبصورتی کی، اس کی بیوٹیفیکیشن کی مثال دی جاتی تھی کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، لیکن زانیہ عورت تھی۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ فَقَالَتْ إِن شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ، کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں اس نیک بندے کو بھی فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ دیکھیے عورت ایک ایسی چیز ہے، کیا کہتی ہے؟ لَأَفْتِنَنَّهُ، ڈبل تاکید ہے یہاں پر، لَأَفْتِنَنَّهُ، عربی زبان کے اندر جو الیکوینسی ہے، جو گرامر ہے، اس کے اندر کسی بات کو ایمفیسس کرنا ہوتا ہے، تاکید کسی بات میں پیدا کرنا ہوتا ہے تو شروع میں لام لگایا جاتا ہے، لام لگایا جاتا ہے اور آخر میں نون لگایا جاتا ہے۔ اگر دو میں سے ایک چیز آ جائے تو الیکوینسی آ جاتی ہے، ایمفیسس کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دو تاکید پیدا کی جا رہی ہے، لَأَفْتِنَنَّهُ، اگر تم چاہو تو اتنے نیک بندے کو بھی میں فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ سبحان اللہ، لَأَفْتِنَنَّهُ، اس نیک بندے کو میں فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں، اس عورت نے کہا۔ تو خیر اس عورت نے اپنے آپ کو اس عابد کے سامنے پیش کیا، بدکاری کی اس کو دعوت دی، لیکن دیکھیے
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کے بارے میں کہا تھا کہ اس عورت کی عزیز مصر کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن حضرت یوسف کا تقوی اس کی خوبصورتی پر غالب آ گیا. سبحان اللہ. حضرت یوسف کا تقوی، حضرت یوسف کی طہارت، ان کے خوف خدا، ان کے اللہ کا تقوی جو ہے اس عورت کی خوبصورتی پر غالب آ گیا. حضرت یوسف کے بارے میں کہا وہی مثال یہاں پر اس بندے خدا کا تقوی، اس کی عبادت و ریادت اس حسن و جمال والی عورت کی خوبصورتی پر غالب آ گیا. وہ بندہ ٹس سے مس نہیں وقت اور اس کی دعوت پر اس نے لبیک نہیں کہا. تو اور دیکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی تھی. 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جن میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. سبحان اللہ. کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 لوگوں میں ایک وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت بدکاری کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ایسا آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہی مثال حضرت یوسف کی ہے. حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. حضرت یوسف نے وہی بات کہی تھی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اس بندے نے وہی کیا، اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اس بندے کے اندر غالب آیا، اور وہ عورت کے حسن جمال والی عورت کی جس کی مثال دی جاتی تھی اس عورت کے بہکاوے میں نہیں آیا. اور دیکھیے عورت اگر ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ہاں کہے سامنے والا نہ کہے تب بھی آدمی کو پھنسنا ہے، اور اگر وہ نہ کہے آدمی زبردستی کرے تب بھی آدمی کو پھنسنا ہے. دونوں طرف سے آدمی کو پھنسنا ہے. وہاں پر حضرت یوسف جیل میں چلے گئے، حالانکہ حضرت یوسف مظلوم تھے، ڈینائی کرنے والے تھے، ریفیوٹ کرنے والے تھے، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا. بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہوا جب انہوں نے 7 موٹی گایوں کے 7 پتلے گایوں کے کھانے کے خواب کی تعبیر بیان کی. بڑی تفصیلی واقعہ ہے. تو جب بادشاہ نے کہا کہ تم باہر آؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے کیس کو انویسٹیگیٹ نہ کریں اور مجھے کلین چیٹ نہ ملے اس وقت تک میں باہر آنے والا نہیں ہوں. تو بعد برات کا جب اظہار ہوا تب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے. اس کے بعد دیکھیے یہی معاملہ یہاں پر بھی کئی سملیرٹی ہے اس واقعے میں اور اس واقعے کے اندر. تو جریج رحمہ اللہ کے بارے میں جب اس حضرت جریج نے انکار کیا کہ بدکاری کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اس خاتون نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، اور جب پریگننٹ ہوئی بچہ ہوا تو وہ اس کا الزام جو ہے اس جریج کے اوپر لگا دیا کہ جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، بغیر سوچے سمجھے. اور دیکھیے یہ زنا کا یہ ایک ایسا کیس ہے، یہ ایک ایسا ایلیگیشن ہے، آدمی بغیر تحقیق کے فوراً جو ہے سامنے والے پر حملہ کرنے لگتا ہے، بغیر انویسٹیگیٹ کے، بغیر کسی تحقیق کے فوراً جو ہے جو ایکیوزڈ ہے یا جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کے اوپر فوراً حملہ کرنے لگتا ہے. تو فوراً جو ہے حضرت جریج پر لوگ ٹوٹ پڑے اور ان کا جو عبادت خانہ ہے اس کو مسمار کر دیا، اس کو ڈیمولش کر دیا، توڑ دیا، چکنا چور کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جریج نے کہا کہ بھئی کون ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرا بچہ ہے. تو اس بچے کو لایا گیا. حضرت جریج نے پوچھا کہ اے بچے بتا تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا کی. اس بچے کو، چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ اس بچے کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا کی. اس بچے نے کہا یا غلام من ابو کا، قال فلان الراعی قال فاقبلوا علی جریج. اس بچے نے کہا کہ میرا باپ تو یہ جریج نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں راعی ہے، فلاں چرواہا ہے جس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اور نتیجے میں میری ولادت ہوئی ہے، تو وہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے. چھوٹے بچے نے ماں کے گود کے اندر گواہی دی. یہ میراکل ہے، یہ معجزہ ہے. یہ 3 بچوں نے جو بات کی تھی اس میں یہ حضرت جریج کی برات کو ظاہر کرنے والا ایک بچہ تھا. تو بچے نے کہا کہ میں جو ہے
اس کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میرا باپ تو فلاں آدمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے فوراً لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور جریج سے معافی مانگی اور کہنے لگے نبنی لک صومعتک من ذهب قال لا اعيدوها من طين كما كانت ففعلوه۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے معافی کی مانگی اور کہا کہ جریج تم بڑے اللہ والے ہو، بڑے نیک بندے ہو، ہم تمہارا عبادت خانہ ایسے ہی بنائیں گے بلکہ تمہارا عبادت خانہ نبنی لک من ذهب، سونے سے بنا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عزت دیکھیں، برات کے بعد جو عزت ملتی ہے وہ زیادہ ملتی ہے۔ ایک مرتبہ انسان کے جب برات کا اظہار ہو جائے اس کے بعد والی جو عزت ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو جریج کے بعد جو ہے بڑی عزت ملی، کہا کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ حضرت جریج نے کہا کہ نہیں، بلکہ جیسے پہلے میرا عبادت خانہ تھا ویسے عبادت خانہ میرے لیے تم بنا کر دو۔ پھر وہ لوگوں نے جو ہے حضرت جریج کے لیے عبادت خانہ بنا دیا۔ تو خیر اس واقعے میں بھی معلوم یہ ہوا عورت مرد کے لیے بڑا فتنہ بن سکتی ہے، بڑا فتنہ بن سکتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ 3 لوگوں کا واقعہ۔ بہت مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ایک انطلقہ ثلاثۃ رہط، 3 لوگوں کا قافلہ جو ایک مرتبہ کسی سفر میں نکلا پریویس نیشنز میں سے، راستے میں ماحول خراب ہو گیا، بارش کا موسم بنا تو تینوں لوگ جو ہے غار کے اندر پناہ لے لیے۔ جیسے ہی غار میں انہوں نے پناہ لیا انحدرت صخرۃ فسدت الغار، ایک پہاڑ کے پاس جو ہے چٹان سامنے آ کر رک گئے اور جس کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا اور یہ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو بڑا واقعہ ہے تفصیلی۔ اس میں ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ اللہم انہ کانت لی ابنت عم احببتها کاشد ما یحب الرجال النساء وطلبت الیہا نفسها فابت حتی آتیہا بمئت دینار۔ کہتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور میں اس سے وہ چاہتا تھا جو ہر مرد ایک عورت سے چاہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ تو اس عورت نے انکار کیا، لیکن ایک ایسا موڑ آیا کہ اس عورت کو کچھ روپیوں کی ضرورت تھی، تو اس عورت نے کہا کہ چند روپیے تقریباً 100 دینار اس نے مانگے۔ تو اس نے پھر وہی کنڈیشن کی کہ 100 دینار تو میں تجھے دوں گا لیکن تم میری خواہش پوری کرنا۔ تو اس نے پھر کہا، بڑی مجبوری میں خاتون تیار ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، لیکن اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور جو ناحق چیز ہے اس کو، جو پردہ ہے عصمت کا پردہ، اس پردے کو تم پامال نہ کرو۔ تو اس بندے کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور پھر اس آدمی نے اس بدکاری کے ارادے کو ترک کر دیا، اس بدکاری کے ارادے کو ترک کر دیا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک عورت کی وجہ سے وہ انسان فتنے کا شکار ہوا۔ اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ اس نے بدکاری کا ارادہ کیا تو فتنے میں پڑھتے پڑھتے بچ گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا۔ اور اس نے خاتون نے بھی، اس نے خاتون کی نصیحت کا یہ اثر تھا۔ اور دیکھیے عورت اگر نیک ہو، پاک باز ہو تو وہ سامنے والے کے ارادے کو بدل سکتی ہے۔ تو اس کے ذریعے اس آدمی کے ارادے کو اس نے بدلوا دیا اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا اے اللہ اگر یہ نیکی کا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے تو نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو وہاں سے ففرج لہم فرجتن، اس کے بعد جو ہے غار کا دروازہ تھوڑا سا اور کھسک گیا اور یہ لوگ جو ہے باہر تینوں ایک کے بعد دوسرے اپنی جو نیکیاں انہوں نے بتائی، اس کے بعد یہ لوگ سب جو ہے اس غار سے باہر نکل گئے۔ تو خیر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک آدمی ایک عورت کی وجہ سے فتنے کا شکار ہوا۔ تو عموماً لوگ جو ہے عورتوں کی وجہ سے فتنے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، بہت سارے ایسے مظاہر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ عورتوں کے فتنے میں آ جاتے ہیں، اور فتنوں کی کچھ عورتوں کی کچھ اداکاریاں ایسی ہوتی ہیں، ان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ فتنوں میں پڑتے ہیں۔ وہ مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانت امرأة من بنی اسرائیل قصیرة تمشی مع امرأتین طویلتین فاتخذت رجلین من خشب وخاتم من ذهب مغلقا مطبقا ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا ونفذ شعبة يده۔ بڑی طویل روایت ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک
پست قد خاتون، جس کی ہائٹ کم تھی، وہ پست قد خاتون جو ہے دو لمبی عورتوں کے ساتھ جو ہے جایا کرتی تھی. تو وہ جب جایا کرتی تو ان تینوں میں یہ پست قد نظر آتی تھی. تو ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے لیے کچھ ڈپلیکیٹ پیر اپنے لگاؤں. روایت کے اندر فتخذت رجلین من خشب، لکڑی کے پیر اس نے اپنے پیروں کے نیچے لگا لیے تاکہ اس کی ہائٹ زیادہ نظر آئے. تو یہاں پر محدثین کہتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس نے فتخذت رجلین من خشب، لکڑی کے پیر لگائے سے مراد یہ ہے کہ اونچی ہل والی اس نے سینڈل پہننا شروع کیا. اونچی ہل جس سے عورت جو ہے بڑی نظر آئے، لمبی نظر آئے، جس کی ہائٹ لمبی نظر آئے، تو ایسے ہل والے سینڈل اس نے پہننے شروع کیا. اس لیے کہ لکڑی کے پیر لگا کر چلنا مختصر سا ایک ناممکن چیز نظر آتی ہے. تو شارحین کہتے ہیں کہ اس نے اونچے ہیل والے چپل جوتے پہننے شروع کیے، جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ جو ہے عام عورتوں کے مقابلے میں، یا جو اس کی ایک نیچرل ہائٹ تھی اس سے کچھ بڑی نظر آنے لگی. تو اس طرح جو ہے اس نے اپنے ہائٹ کو بڑا کر لیا. وہ خاتم من ذهب، اور ایک انگوٹی اس نے بنوا لی. اس انگوٹی کے اندر جو ہے اس نے ایک خانہ بنایا جس کے اندر مسک کی خوشبو لگاتی. جب وہ بازار سے چلنے لگتی ہے اس کی خوشبو کو جو ہے معطر کیا کرتی ہے، اس کے ہاتھ سے حرکت دیتی ہے، جس کی وجہ سے خوشبو جو ہے بکھیر جاتی ہے اور لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے اور لوگ اس کے فتنے کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ عورت جو ہے بہت طریقوں سے مردوں کو فتنے کے اندر مبتلا کر سکتی ہے. یہ مظاہر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری طریقوں سے عورت لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے. اس میں ایک چیز یہ اونچے ہل والے چپل یا جوتے پہننا، یہ ہمارے یہاں بالکل ایک عام رواج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو شرعی قباحت ہے اور دوسرا فزیکلی پیر کے اندر جو ویزلز ہوتے ہیں، وینس ہوتے ہیں، اس کے اگر یہ رگیں نرو اس کے مڑ جائیں تو اس کا بڑا ایفیکٹ اس کے پیروں کے اوپر ہو سکتا ہے. فزیکلی بھی نقصان ہے اور شرعی طور پر بھی نقصان ہے. اور یہ ایک غلط چیز ہے، دھوکہ دینا ہے. جو اس کی ہائٹ نہیں ہے وہ ہائٹ بتانا سامنے والے کو، یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. تو یہ غلط چیز ہے. اونچے سینڈل کے ذریعے سامنے والے کو فتنے میں مبتلا کرنا غلط چیز ہے. اسی طرح خوشبو، جیسا کہ اس روایت کے اندر ہے کہ وہ خوشبو بخیرتی ہوئی جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت جب باہر نکلتی ہے تو خوشبو کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ اس کی خوشبو کی وجہ سے دوسرے لوگ فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. تو عورت جو فتنے میں دوسروں کو مبتلا کر سکتی ہے ان چیزوں میں ایک تو اونچے ہیل والے سینڈل پہننا یا شوز پہننا، چپل پہننا. دوسری چیز خوشبو لگا کر باہر نکلنا، اس سے بھی عورت دوسروں کے لیے باعث فتنہ بن سکتی ہے. تیسری چیز، جیسا کہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وگ پہن کر نکلنا. مشہور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ بن سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ غالباً، امام ابن سیرین کہتے ہیں میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا کہ وہ ایک مرتبہ ممبر پر کہہ رہے تھے وگ لے کر، یعنی ایکسٹرا ایڈیشنل جو بال لگا لیتے ہیں عورتیں، بال چھوٹے ہیں لیکن ایڈیشنل بال جوڑ لیتے ہیں، وگ کا استعمال کرتے ہیں. تو بالوں کا گچھا لے کر حضرت، اور بالکل صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، بالوں کا گچھا لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. کہا کہ اے لوگوں تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس وگ کا استعمال شروع کیا، یعنی ایڈیشنل بال جوڑنے شروع کیے، تو اس وقت ان کی عورتیں ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں اس اضافی بالوں کی وجہ سے. اس کی وجہ سے مرد فتنے کا شکار ہو سکتے. دیکھیں، اور عورت کو ہمیشہ اپنے بال چھپا کر رکھنے چاہیے. ایک تو چھپا کر رکھنے چاہیے اور دوسری بات جو ہے وگ کا استعمال اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو نیچرل اس کے بال ہیں وہی اس کے بال رکھیں. اللہ کہ جو ہربل چیزیں ہیں، جو نیچرل ایسی دوائیں ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بال لمبے کر سکتے ہیں، اچھی چیز ہے. لیکن بناوٹی
بال کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. تو خیر یہ تین چیزیں بھی، ایک اونچی سینڈل والی چپل پہننا، سینڈل پہننا، دوسرا خوشبو کا استعمال کرنا باہر اور وگ کا استعمال کرنا، اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ المخت المائلہ. بڑی تفصیلی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دو قسم کی عورتیں ہیں جن کو میں ابھی دیکھ نہیں رہا ہوں، جن کو ابھی تو میں دیکھ نہیں رہا ہوں لیکن آگے آئیں گی یہ عورتیں. اللہ کے رسول نے تو زمانے میں نہیں دیکھا کیونکہ وہ زمانہ پردے کا زمانہ تھا، حجاب کا زمانہ تھا، موڈسٹی اس زمانے میں باقی تھی. لیکن آج موڈسٹی ختم ہو چکی ہے، عصمت تار تار ہو چکی ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا دو قسم کی عورتیں ہیں، ابھی میں دو قسم کی جہنمی طبقے کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن آج وہ چیزیں عام ہیں. آپ نے کہا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں آئیں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی، لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آئیں گی. ممیلات مائلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. تو یہ بھی فتنے کا شکار ہے. ایسے لباس پہننا جو چست ہو، ٹائٹ ہو، فٹنگ ہو جسم کے فزکس کے اعتبار سے، اور یا باریک لباس ہو، ایسا لباس یہ فتنے کی جگہ ہے. یہ بھی فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان بالخصوص نوجوان فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، آج بہت ساری عورتیں ہیں برقع تو پہنتی ہیں لیکن برقع ان کے فزک کے اعتبار سے فٹ ہوتا ہے، ان کے جسم کے اعتبار سے اتنا فٹ ہوتا ہے کہ ان کی ساخت نمایاں ہوتی ہے، ان کی ساخت نظر آتی ہے. یہ کوئی لباس نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. ایسے برقعے پر ایک مزید برقعے کی ضرورت ہے، ایسے برقعے پر ایک اور ڈھیلے ڈھالے برقعے کو پہننے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کا لباس پہننا یہ سخت حرام ہے اسلام کے اندر، جس کی وجہ سے انسان کی عورت کی ساخت نمایاں ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں ایسی ہوں گی لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود مائل ہونے والی ہوں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام فتنے کے سامان ہیں. مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ عورتیں فتنہ ہیں، یہ نوجوان لڑکیاں یہ فتنہ ہیں جس کی وجہ سے مرد بھی برباد ہوں گے اور خود عورتیں بھی برباد ہوں گی. اس سے عورتوں کو بچنا چاہیے. دیکھیے جو بے حجابی ہے، آج جو عورتیں بے حجابی کا شکار ہو رہی ہیں، یہ دراصل ان کے پریویس سینس کا نتیجہ ہے، ان کے سابقہ گناہ کا نتیجہ ہے. انسان کے جسم سے جو لباس اترتا ہے یہ گناہ کے نتیجے میں اترتا ہے. مشہور واقعہ امام ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب گناہ کیا تو اللہ نے کیا سزا دی؟ سب سے پہلے ان کے لباس کو اتار دیا. اس سے امام ابن باز رحمہ اللہ یہ استدلال کرتے ہیں جو عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، مکمل ہو یا نیم بے پردہ ہو، اپنے چہرے کو بے نقاب کر دیں یا اپنے ہاتھوں کو یا اپنے آرمز کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو نمایاں کرو، یہ دراصل ان کے سابقہ گناہوں کا رزلٹ ہے. انہوں نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں آج یہ برہنہ ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں. انسان سے جب گناہ ہوتا ہے اس کا لباس اتر جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج خواتین کو چاہیے کہ لباس کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں. دیکھیے اللہ نے یہ کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا. بطور احسان کے اللہ نے ذکر کیا، بطور نعمت کے اللہ نے ذکر کیا کہ تم جو ہے اے ابن آدم تم پر اللہ نے لباس نازل کیا ہے، اسی میں تمہاری خوبصورتی ہے. عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ جسم دکھانے میں خوبصورتی نہیں. اللہ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے کہ تم لباس پہن کر جاؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پر بھی اللہ نے بیان کیا کہ زینت یہ ہے کہ انسان لباس پہنے. لباس پہننے میں خوبصورتی ہے، نہ کہ لباس نکالنے میں خوبصورتی ہے. لباس نکالنے میں یہ بدصورتی ہے، یہ بے شرمی ہے. تو انسان، اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر واقعات بہت سارے ہیں.
واقعات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاب کی اتنے واقعات ہیں سبحان اللہ. عورتوں کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، دوسروں کے پاس عاریتن لے کر جاتی تھی عورتیں. مشہور روایت ہے نا وہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جو ہے نوجوان لڑکیوں کو، بوڑھوں کو، سب کو عیدگاہ کے لیے لے کر جاؤ. تو کیا کہتی ہے خاتون تھی کہ سوال کیسا ہے ان کا سوال جو ہے کیسے ان کے سوالات بھی کیسے ہوتے سبحان اللہ، جن کا تعلق لوگوں کے چلن سے ہوتا. ایک خاتون نے پہنچا، اے اللہ کے رسول کچھ عورتیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ کیسے باہر نکلے؟ اللہ کے نبی نے کہا لتلبسها اختها، اس کی بہن کے پاس اگر ایکسٹرا لباس ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو عاریتن وہ دے. لتلبسها اختها، اس کی بہن اس کو لباس دے، یعنی عاریتن لے کر یہ لباس پہن کر جائے، حجاب کر جائے. آج عورتوں کے پاس لباس ہونے کے باوجود پہن کر نہیں جانتی. اس وقت نہیں تھا تو دوسروں کے پاس لے کر جانے کا حکم دیا گیا، آج ہے تو نہیں پہن رہی عورتیں. آج عیدگاہ میں دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا عیدگاہ میں جانا ہو تو حجاب دوسروں سے لے کر پہن کر جائیں اگر نہیں ہو. آج حجاب ہونے کے باوجود بھی کتنی عورتیں ایسے جو بغیر حجاب کے عیدگاہ جا رہی ہیں، چہرہ کھلا، ہاتھ کھلے. کئی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بغیر برقع پہنے جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سراپا فتنہ ہے اور یہی فتنہ ہے. اب بعض عورتیں کہتی ہیں کیسی عورت فتنہ ہو سکتی؟ یہی تو فتنہ ہے، یہی تو فتنے کا سامان ہے، یہی فتنے کا ذریعہ ہے. تو خیر عورت جو ہے بہت سارے مقامات پر فتنہ بن سکتی ہے، اور اس طرح کی جو ہے بہت سارے دلائل ہیں جس کے ذریعے عورت فتنہ ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں، بس میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا. احتیاطی تدابیر، سب سے پہلے نوجوانوں کو چاہیے عورت کے فتنے سے اگر بچنا چاہیں تو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس میں اتنی طاقت ہے کہ چاہے کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، کتنی ہی ذات و منصب و جمال، کتنی بڑے پوسٹ والی ہو، کتنی بڑی مالدار عورت ہو، آدمی اس کے جھانسے میں نہیں آ سکتا اگر اللہ کا تقوی اس کے اندر ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے. انی اخاف اللہ کا ہے. جیسے بہت سارے واقعات ہم نے بنی اسرائیل کے واقعے کیا، جریج کا واقعہ، بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. انی اخاف اللہ. دوسری چیز اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو. اپنی نگاہیں ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جس کی وجہ سے آدمی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. تو یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف. دوسری چیز اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اور تیسری چیز یہ ہے خلوت میں اجنبی عورت سے ملاقات نہ کریں. خلوت میں لا یخلون رجل بامرأة الا ومعه ذی محرم. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، تنہائی میں اکیلا مرد اور اکیلی عورت نہ ہو جو اجنبی ہو. ہرگز ملاقات نہ کرے، اس لیے کہ فتنے کا باعث ہے. فتنے سے بچنے کے لیے اسٹیپس ہیں. دیکھیے اسلام جو ہے بڑا آفاقی دین ہے. یہ ہمیشہ جو گول ہوتا ہے اس کے جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کسی برائی کا، جو پیک پوزیشن پر کوئی گناہ ہونے والا ہے اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، انیشیل اسٹیج جو ہوتا ہے، وہیں پر قدغن لگاتا ہے، obstacle لگا دیتا ہے کہ اس کے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. انسان آگے چل کر زنا کرنا ہے تو جو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے اللہ تعالیٰ وہیں پر اسٹاپ کر دیتا ہے کہ یہاں اس سے آگے نہیں بڑھنا. اگر آدمی فزیکلی کسی سے ملاقات نہ کرے، اب دیکھیے جو تنہائی ہے، دو طرح کی تنہائی ہے. ایک تو فزیکلی پریزنس ہے، تنہائی میں ملے. ایک ہے مینٹلی یا سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے، مینٹلی جو ہے کنیکٹڈ ہو جائے، فیس بک پر ہو یا واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام پر ہو، اس سے چیٹنگ کرے. یہ بھی تنہائی ہے. ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں تنہائی میں چیٹنگ کرے، اس حدیث کے ضمن میں وہ بھی آتا ہے کہ لا یخلون رجل بامرأة الا کہ کوئی اجنبی مرد اور کوئی اجنبی عورت جو آپس میں گفتگو نہ کرے، تنہائی میں نہ رہے. اب تنہائی چاہے وہ فزیکلی حاضری ہو چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہو، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں بڑے خطرناک اس کے نتائج اور کانسیکوینسز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اختلاط جو ہے، کوئی ایجوکیشن ہے یا کوئی امپلائمنٹ ہے، چاہے وہ
اختلاط تعلیم ہو، اسکول کے اندر ہو، کالج کے اندر ہو، یونیورسٹیز کے اندر ہو، جتنا ہو سکے اس سے ڈسٹینس بنائے رکھیں عورتوں سے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے عورتوں سے نرم لہجے کے اندر گفتگو نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیشہ اللہ کی ذات سے دعا کرتے رہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما، اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرما، والعفاف، یہ ہر نوجوان کو کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے پاک دامنی عطا کر، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو یہ دعا ہمیشہ ایک نوجوان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ فتنے سے بچ جائے۔ تو خیر میرے بھائیو، فتنوں کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں کہ عورت کیسے فتنہ بن سکتی ہے، باختصار میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ نوجوان کے لیے مال کیسے فتنہ بن سکتا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ آپ نے کہا کہ ہر امت کے لیے ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر مال کو فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، اور اسی طرح انما المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ تو خیر انسان کو چاہیے کہ عورت کے فتنے سے بچے اور مال کے فتنے سے بچے، مال کے فتنے سے بھی بچے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو مال کیسے فتنہ بن سکتا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔